محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ عربی میں بقرتن کے معنی گائے کے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا عامل، اس کی کافی جائیداد تھی اور دولت تھی، تو اس کی جائیداد اور دولت کو دیکھ کر اس کے جو چچا زاد بھائی تھے ان کو لالچ ہوا، ان کے اندر حرص پیدا ہوا کہ اس کی دولت اور اس کی جائیداد کو ہڑپ لیا جائے۔ لہذا عامل کے چچا زاد بھائیوں نے دولت اور اس کی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عامل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش شہر کے دروازے پر پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد یہ مقدمہ لے کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ دیکھیے میرے بھائی کو جو ہے کسی نے قتل کر دیا ہے، کسی نے مار دیا ہے، حالانکہ انہوں نے خود قتل کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مقدمہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، آپ ان لوگوں سے کہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چل جائے، اس کے بھائی کا قاتل کون ہے، قتل کس نے کیا ہے، تو ان سے آپ ان کو حکم دیں کہ وہ ایک گائے لے کر آئے۔ پورا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ان چیزوں کی معلومات آپ کو ہوگی، یہاں تک کہ انہوں نے کافی چن و چرا کیا، اور سوال پر سوال کیا، ایسے ہی حکم بھی سخت ہوتا گیا، یہاں تک کہ حکم خداوندی کے مطابق جو خوبیاں بتائی گئیں ان کے سوال در سوال کی بنیاد پر جب وہ گائے خرید کر لائے گئی، ایک تفصیل واقعہ ہے، میں مختصراً اس کو بیان کرتا ہوں۔ جب وہ گائے لائی گئی، یہاں تک کہ ذبح کی گئی، اور ذبح کرنے کے بعد یہ حکم ہوا کہ اس کے کسی بھی حصے کو، اس کی زبان کو یا اس کی دم کو اس مردے پر مارو، اور جب مردے پر مارو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کی دم کو یا اس کے کسی بھی حصے کو، بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد دم ہے یا زبان ہے، تو اس سے مارو، تو اس میں جان پیدا ہو جائے گی۔ جان جب پیدا ہوئی مارنے کے بعد، تو اس نے گواہی دی کہ یہی میرے قاتل ہے، اپنے چچا زاد بھائیوں کے خلاف۔ تو اب یہیں سے ایک نظریہ اور فکر ملا جو ہم جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے
کہ اگر اللہ کے چہیتے اور محبوب چاہیں تو مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں. آپ خود سوچیں، یہ عقیدہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے عرض کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نہیں ٹالتا، بلکہ ان کی دعاؤں سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پاور، یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو زندہ کو مردہ کر دے. کیا گائے کی دم اگر مار دی جائے تو اس میں زندگی پیدا ہو جائے، اور اگر اللہ کے ولی چاہیں، اللہ کے نبی چاہیں، اللہ کے رسول چاہیں، اور اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو ضرور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت کے ذریعے، اللہ کے فضل و کرم کے ذریعے وہ بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. اب آئیے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یہ معاملہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے. یعنی جب یہ قتل ہوا تو ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے، نہیں تم نے قتل کیا، نہیں تم نے قتل کیا، نہیں تو اس نے قتل کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر فرمانے والا ہے جو تم چھپاتے تھے. یعنی جو قاتل تھا وہی کہہ رہا تھا نہیں اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ تم اس گائے کی کسی حصے سے اس مردے کو مارو. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرماتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تم کو، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ بغیر سبب، اللہ چاہتا ڈائریکٹ وہ گواہی دے دیتا، مردہ زندہ ہو جاتا، لیکن اللہ اس پر بھی قادر ہے. لیکن اس نے، اس کی یہ مرضی ہے، یہ مشیت ہے کہ میرے محبوبوں کے ذریعہ ہو، میرے چہیتوں کے ذریعہ ہو. یہ اس کی مرضی اور مشیت ہے، اور یہ اسباب کی دنیا. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ چاہتا تو اسے ڈائریکٹ اس میں زندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گواہی دے دیتے، لیکن نہیں، یہ سبب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا. اللہ نے حکم فرمایا کہ نہیں، گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت سے مارو، تب زندگی پیدا ہو. اب آگے اور چلتے ہیں. اس تعلق سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت و رضوان تفسیر نعیمی میں تحریر فرماتے ہیں، تفسیر صوفیانہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو شخص اپنی دل کی زندگی چاہتا ہے، ایک تو جسم کی زندگی اور ایک دل کی زندگی. آج کیا حال ہے، ہر آدمی اپنی جسم کو صحیح کرنے میں صرف لگا ہوا ہے کہ میرا جسم بہت اچھا ہو جائے، بہت مضبوط ہو جائے، بہت خوبصورت ہو جائے، صرف ہمارے جسم کو زندگی مل جائے. دل کی زندگی نہیں، دل کیسے اچھا ہو، دل کیسے تر و تازہ ہو، دل میں کیسے تازگی پیدا ہو، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل کی زندگی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کی گائے کو ذبح کرنا. نفس، خواہشات. اور فرماتے جو شخص نفس کو ریاضت سے مارے گا، ریاضت سے، عبادات کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، کثرت درود شریف کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے نفس کو مارے گا، اللہ اس کے قلب کو انوار مشاہدات سے زندہ فرمائے گا. جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو بالکل جو سامنے ہوتا ہے وہ بھی دکھتا ہے، اور جو سامنے نہیں ہوتا وہ بھی دکھتا ہے.
جب دل کو زندگی حاصل ہو جائے. اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم نفس کو ماریں گے ریاضات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے. فرماتے ہیں جیسے اس مقتول نے مردہ گائے سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ دیا، اسی طرح جو اپنے نفس کو صدق کی چھری سے ذبح کرے اور نفس کی زبان اور مذبوحہ نفس کی زبان اس قلب پر لگائے جو خدا کی ذکر میں مقتول ہو چکا ہے، تو اللہ اس کے قلب کو اپنے نور سے زندہ فرمائے گا. یعنی ہم جیسے جسم کی زندگی چاہتے ہیں کہ جسم میرا اچھا رہے، اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو بھی زندہ کریں. اور یہ دل زندہ کیسے ہوگا؟ یہ ریاضات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے. اور جب یہ چیز رہے گی ہی نہیں، ہم عبادات کریں گے ہی نہیں، ہم ریاضت کریں گے ہی نہیں، تو ہمارا دل ویسے ہی مردہ ہوگا. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زندگی مبارک کے گوشے کو پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نفس 30 سال سے گھی کی روٹی اور بادام مانگ رہا مگر میں نے اس کو نہ دیا. 30 سال سے اللہ یہ کیا؟ دل کو زندہ کرے. نفس تقاضے پر تقاضا کرا، چونکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہی وہ ہے جو نفس کے تابع نہیں ہوتا بلکہ نفس اس کے تابع ہوتا ہے. یعنی وہ نفس کے کہنے سے نہیں چلتا بلکہ نفس اس کے کہنے سے چلتا ہے. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تب اس شخص کی شان کیا ہوتی ہے، اس شخص کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ دیکھا ایک شخص ہوا میں اڑتا جا رہا ہے. اس شخص سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ درجہ کیسے پایا، یہ درجہ کیسے ملا، ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ پاور اور یہ طاقت کیسے ملی؟ اس نے جواب دیا ترکت الہوا فسخر للہواء، کہ میں نے نفس کی خواہش چھوڑ دی تو یہ ہوا میرے تابع ہو گئی. یعنی میں نفس کی خواہش کو چھوڑ دی، یعنی میں نفس کی خواہش پہ نہیں چلتا، لہذا یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مجھے یہ مقام عطا کر دیا، یہ رفعت و بلندی عطا فرما کہ آج میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. تو جسم کی زندگی جان سے اور جان کی زندگی ایمان سے اور دل کی زندگی محبت رحمان سے. لہذا ان اقوال کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں آدمی اپنے جسم کو اچھا کرنا چاہتا ہے کہ جسم بہت اچھا ہو، جسم بیمار نہ، وہیں اسے اپنے دل کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، دل کو بھی تر و تازہ رکھنا چاہیے. اب دل کے تعلق سے ایک بات اور سماعت کرتے چلیں کہ دل سخت ہوتا کیسے ہے، دل میں سختی پیدا کیسے ہوتی ہے، دل سخت کیسے ہو جاتا ہے، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا. اس تعلق سے فرماتے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. فرماتے ایک زیادتی عیش سے، آرام طلبی، خوب عیش کی زندگی گزار رہے، آرام کی زندگی گزار رہے، اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی. اور فرمایا دوسرا دنیا میں زیادہ مشغولیت، ہر وقت دنیا مصروف، ہر کام ہر وقت دنیا کے کام میں مصروف. پھر آگے فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن و رات میں نمازیں رکھی، یعنی ایک وقت میں 5 نماز نہیں، یا صرف دوپہر میں 5 وقت کی 5 نمازیں نہیں، یا صرف شام میں 5 نمازیں نہیں،
یہ صرف صبح میں 5 نماز نہیں بلکہ نہیں 24 گھنٹہ کو وہ محیط ہے، اسی لیے کہ میرا بندہ جب نماز پڑھے گا تو دنیا میں مکمل طور سے مشغول نہیں ہوگا، جب مشغول نہیں ہوگا تو اس طرح اس کے دل میں سختی پیدا نہیں ہوگی، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز تو زیادتی عیش ہے، اور دوسری چیز دنیا میں زیادہ مشغول ہے، اور تیسری چیز بیان فرماتے ہیں اللہ والوں کی عداوت، یعنی جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ان سے دشمنی، ان سے بغض، ان سے کینہ۔ تو اللہ والوں کی عداوت اور بغض و کینہ سے بھی دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مگر پہلی 2 چیزوں یعنی زیادتی عیش اور دنیا میں زیادہ مشغولیت، ان 2 چیزوں سے برسوں میں سختی پیدا ہوتی ہے، یعنی برسوں لگ جاتے ہیں دل میں سختی پیدا ہونے۔ مگر یہ جو تیسری چیز ہے یعنی اللہ والوں کی عداوت، اللہ والوں سے دشمنی، بغض و کینہ، یہ چند منٹوں سیکنڈوں میں آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان جو صدیوں سے عابد تھا، صدیوں سے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی اہانت کر کے 2 منٹ میں اس کا دل ایسا سخت ہوا کہ وہ سختی آج تک نہ گئی۔ لہذا میرے عزیزوں دوستو، جس طرح ہم اپنے جسم پر توجہ دیتے ہمیں اسی طرح دل پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ جس طرح ہم جسم کو سنوارتے ہیں اسی طرح ہمیں دل کو بھی سنوارنا چاہیے۔ اور دل سنورے گا کیسے؟ نمازوں کے ذریعہ، عبادات کے ذریعہ، تلاوت قرآن کے ذریعہ، درود شریف کے ذریعہ۔ لہذا اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔